معبد بن کعب سلمی نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب سے، انہوں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ٹھہرائی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو، اے اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہو۔ اعمش نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمان کا مال دبانے کے لیے ایسی قسم کھائی جس کے لیے عدالت نے اسے پابند کیا اور وہ اس میں جھوٹا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پر ناراض ہوگا۔ انہوں ابو وائل نے کہا، اس موقع پر حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ مجلس میں داخل ہوئے اور کہا، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تمہیں کیا حدیث بیان کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا، اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ابو عبد الرحمن نے سچ کہا، یہ آیت میرے ہی معاملے میں نازل ہوئی۔ میرے اور ایک آدمی کے درمیان یمن کی ایک زمین کا معاملہ تھا، میں اس کے ساتھ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں لے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل یا ثبوت ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا، تب وہ قسم کھا لے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا مال دبانے کے لیے ایسی قسم کھائی جس کا فیصلہ کرنے والے نے اس سے مطالبہ کیا تھا اور وہ اس قسم میں جھوٹا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پر ناراض ہوگا۔ اس پر یہ آیت اتری، بلا شبہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کیے گئے وعدے اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی قیمت پر کرتے ہیں، آیت کے آخر تک۔